السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے تیسرے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی چند اہم واقعات اور باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بیان کی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 میں جو سب سے پہلی بات بیان کی گئی ہے وہ عقیدہ کے بارے میں ہے کہ رسولوں کے درمیان تفصیل ہے، تفریق نہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے خرچ کرنے کی 5 شرائط۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 مال حلال ہو، نمبر 3 مصرف صحیح ہو، نمبر 4 فقیر پر احسان نہ جتلایا جائے، نمبر 5 فقیر کی توہین نہ کی جائے۔ اس کے بعد ہمیں باہمی معاملات کے اصول بتائے گئے ہیں کہ نمبر 1 حت المکان، ہر معاملے کو لکھنے کی کوشش کی جائے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ نمبر 2 لکھنے والے لکھنے میں کمی بیشی نہ کریں۔ نمبر 3 قرض دار پر بھی لازم ہے کہ جتنا حق لازم ہے اتنا ہی لکھوائے، اس سے کم نہ لکھوائے۔ نمبر 4 اگر قرض دار خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا کوئی معتمد اور معتبر سرپرست یہ دستاویز لکھوا دے۔ نمبر 5 اس دستاویز کے ساتھ عہد کی پختگی کے لیے 2 مرد گواہ قائم کیے جائیں۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ کیا جائے گا۔ نمبر 6 اگر معاملہ لکھنا ممکن نہ ہو تو پھر کوئی چیز گروی رکھوا دی جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے کفار سے تعلقات کے احکام۔ نمبر 1 پہ ہے موالات، یعنی کافروں کے ساتھ دلی دوستی رکھنا، یہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ نمبر 2 مواسات، یعنی احسان کرنا اور نفع پہنچانا، یہ ذمی یعنی وہ کافر جو اسلامی ملک میں امن طلب کر کے رہ رہے ہوں اور مسلمانوں کی ملکی قوانین کی پابندی کرتے ہوں، ایسے کافروں کے ساتھ جائز، اور حربی کافر یعنی وہ کافر جو مسلمان کے خلاف برسر پیکار ہوں کے ساتھ ناجائز ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے مدارات، یعنی ظاہر خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ اس وقت جائز ہے جب ان سے کسی نقصان کا یقین ہو یا ان سے دینی اعتبار سے کسی مصلحت کی توقع ہو، ورنہ ذاتی نفع کے لیے اس طرح پیش آنا ناجائز ہے۔